میں مختصراً یہ بات کروں گا کہ بلوچستان کے موجودہ اور سابقہ حالات اور اس ملک کے فیڈریشن کے آئندہ پہ ہم نے تفصیلاً بات کی، اور یقیناً کئی باتیں تلخ تھے کیونکہ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس لہجے میں ایک تلخی سے آئی ہے، مگر کیونکہ ہمارے انتہائی معتبر معزز مہمانان گرامی انہوں نے ہمارا بات بھی سنا، میں مختصراً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس آئین کا بات کر رہے ہیں وہ اپنے اصل شکل کا آئین ہوگا، اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے مکمل کمٹمنٹ دیں گے پاکستان کے لوگوں کو اور بلوچستان کو۔ ایک ایگریمنٹ خان قلات اور بانی پاکستان کے درمیان میں 1948 میں ہوا تھا، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں، اور جب موقع ملے اپنے طاقت کے ساتھ آئیں تو اس کو اس آئین کا حصہ بنائیں تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو احساس ہو کہ وہ بھی اس ملک کے برابر کے شہری ہیں۔ یہاں صاحبزادہ صاحب نے یہ فرمایا کہ یہاں جب یہ تشریف لائے اور انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کا احساس محرومی دیکھا، مگر میں اس کا تھوڑا سا اس کو درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں محرومی سے بات گزر گیا ہے، یہاں احساس محکومی ہے، جہاں جعلی لوگوں کو لا کے مسلط کیا جاتا ہے پارلیمنٹ، اسمبلی، سینٹ میں، وہاں ہمارے سول بیوروکریسی پہ بھی لوگ اس قسم کے لا کے مسلط کیا ہے۔ ہمارا سول بیوروکریسی بھی اس صوبے کے تمام معاملات سے لا تعلق ہو چکا ہے۔ ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بلوچستان میں خواتین سمیت تمام سیاسی کارکنوں کو آزاد کیا جائے، ان کے کیسز واپس لیں۔ مسنگ پرسنز کے لیے جب یہ اقتدار میں آئے یا آواز اٹھائیں کہ ایک باضابطہ فعال کمیشن ہو، جسٹس جاوید اقبال کا وہ ٹھگیوں کے بنیاد پہ نہ ہو، ایک باضابطہ فعال کمیشن ہو جس میں بین الاقوامی ادارے اس کو اپنی نظر سے گزاریں تاکہ مسنگ پرسنز کا جو ایشو ہے اس کو بھی ایک طریقے سے ہم حل کریں۔ صوبے کے سیاسی عمل میں ایجنسیوں کا ساز باز کو ختم کیا جائے، اور خصوصاً ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ یہاں جو مائنس بلوچستان کا پولیٹکس ہے، سرینا ہوٹل میں کبھی پولیٹکس کا معاملات بنتا ہے، کبھی کسی اور دفتر میں پولیٹیکل پارٹیاں بنتے ہیں۔ یہاں جو ہمارے ساتھ اتحاد کے جو ساتھی آئے ہیں ان سب کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ اس کو علل اعلان کہیں گے کہ آئندہ ایجنسیوں کا ساز باز اور سیاست اس ملک کو نہیں چلا سکتا۔ ہم نے سماجی طور پہ یہ دیکھا ہے، اجرتی قاتل تو بہت ہوتے ہیں، اب پاکستانی ریاستی خفیہ اداروں نے اجرتی پارٹیاں اور اجرتی سیاسی لوگوں کے ذریعے بلوچستان کو وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں چل پا رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس جعلی صوبائی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی ہوئی، ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے اس قانون سازی کو ریورس کیا جائے گا، اور میرا یہ مطالبہ بھی ہے کہ یہاں چہیتے لوگوں کو جو الاٹمنٹس کیے گئے ہمارے وسائل کا اس کو بھی کینسل کرنے کا یہ ہمارے ساتھ وعدہ کریں، اور بلوچستان کو ایک قومی اکائی کا حیثیت سے سمجھیں اور پارلیمنٹ میں اس کا پارلیمانی نظام میں اس کا حصہ ڈالیں۔ بلوچستان پاکستان کا صاحبزادہ صاحب 43% نہیں ہے، ہمارا سمندری حدود بھی ہے، 60% بنتا ہے۔ آئندہ آپ اس کو بھی کہیں گے کہ یہ پاکستان کا 60% ہے۔ آبادی اگر ہمارا کم ہے، یہ ہمارا اجداد کا سرزمین ہے، ہم نے اس کو ہمیشہ اپنے خون سے اس کا دفاع کیا ہے۔ سیاسی عمل کو آپ راستہ دیں گے تو تشدد ختم ہوگا۔ یہاں ریاست نے بھی دہشت گردی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کو بھی ریاست روکے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل کا پرامن حل تلاش کرنے میں
آپ اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ جس کرب، جس غم، جس دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا راستہ روکنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں گے. آپ سب کا مشکور ہوں اور توقع یہ رکھتا ہوں کہ یہاں بلوچستان کا جو مائنس بلوچستان کا پالیٹکس ہے اس کو ریاستی اداروں کے ساز باز سے آزاد کر کے آپ کھل کے سیاسی عمل کے حصہ بنائیں گے. انشاءاللہ. Thank you. ایک وہ عمران خان صاحب